السلام علیکم بی ایس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم شروع کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ چینل پہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں قصے کی طرف۔ قوم سمود عاد کی وارث ہوئی جیسے قوم عاد نوح علیہ السلام کی وارث ہوئی تھی۔ سمود بھی عاد کے نقش قدم پر چلی جس طرح قوم عاد قوم نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلی تھی۔ سمود کی زمین بھی سرسبز اور شاداب اور خوبصورت تھی۔ ان میں باغات اور چشمے اور بڑے باغ تھے جن کے نیچے نہریں جاری تھیں۔ قوم سمود عمارت، زراعت اور باغوں کی کثرت میں عاد کی طرح تھی۔ انہیں عقل مند کاریگری میں بہت فوقیت حاصل تھی۔ وہ پہاڑوں میں خوبصورت گھر تراش لیتے تھے اور پتھروں میں نایاب عمدہ نقوش بنا لیتے تھے۔ ان کی عقل اور صنعت کے آگے پتھر موم کی طرح ان کے آگے نرم ہو جاتا تھا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جیسے انسان شمع کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جو چاہے وہ بنا لیتے۔ جب کوئی آدمی ان کے شہر میں داخل ہوتا تو وہ حیران ہو جاتا۔ وہ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے محلات دیکھتا اور جیسے جنہوں نے بنائے ہوں، اور دیواروں پر خوبصورت پھول دیکھتا جیسے موسم بہار نے پھول اگائے ہوں۔ اللہ نے سمود پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے تھے، بلکہ اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان ان پر بارشوں کے ذریعے سخاوت کرتا، زمین نباتات اور پھولوں کی سخاوت کرتی، اور باغ پھولوں اور میووں کے ذریعے سخاوت کرتے۔ اللہ نے انہیں رزق میں اور عمروں میں برکت دی۔ سمود کی ناشکری۔ ان سب چیزوں نے شداد کو اللہ کی عبادت اور شکر پر آمادہ نہ کیا بلکہ کفر اور سرکشی میں آمادہ کیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور انہیں جو ملا ان پر خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم سے طاقت میں زیادہ کون ہے۔ انہوں نے خیال کیا وہ کبھی مریں گے نہیں، کبھی اپنے محلات اور باغات سے نکلیں گے نہیں۔ وہ یہ گمان کیا کہ موت ان میں پہاڑوں میں داخل نہ ہوگی، اسے ان تک کوئی راستہ نہ ملے گا۔ شاید انہیں گمان نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اس لیے غرق ہوئی کہ وہ وادی میں تھی، اور عاد اس لیے غرق ہوئی کہ ہلاک ہوئے کہ وہ نرم زمین میں تھے۔ صالح علیہ السلام الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے ان کی طرف ایک رسول بھیجنے کا ارادہ کیا جیسے قوم نوح اور عاد کی طرف رسول بھیجے۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ زمین میں فساد پیدا نہیں کرتا۔ اور ان میں سے ایک آدمی صالح نامی تھے۔ وہ ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور عقل میں پرورش پائی۔ وہ بہت ہی شریف لڑکے تھے اور بہت ہی ہدایت یافتہ تھے، اور لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ یہ صالح علیہ السلام ہیں، یہ صالح علیہ السلام ہیں۔ لوگوں کو بہت سی توقعات تھیں اور کہا کرتے تھے کہ ان کی بڑی شان ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صالح علیہ السلام ان کے شریفوں اور امیروں میں سے ہوں گے، اور یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ان کا شاندار محل ہوگا، بڑا باغ ہوگا۔ ان کے والد کی رائے یہ تھی کہ ان کا بیٹا اپنی عقل کی وجہ سے بہت مال کمائے گا اور لوگوں میں نکلے گا، اپنے گھوڑوں پر نکلے گا، اور ان کے پیچھے نوکروں چاکروں کی لائن ہوگی۔ لوگ انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا لڑکا ہے، اور اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب وہ لوگ یہ کہتے کہ سنے گا کہ یہ بہت خوش نصیب ہے، ان کا بیٹا بہت ہی امیر ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کرنا چاہا اور انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ اور ان سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا، اور اس سے بڑھ کر عزت اور کیا مقام ہوگا۔ بتوں کی عبادت
انہوں نے اللہ پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے پتھر گھڑ لیے اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ قوم نوح اور عاد کی طرح بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں پتھروں کا بادشاہ بنایا تھا مگر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھروں کے بندے بن گئے۔ اللہ نے انہیں رزق دیا اور عزت دی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اور انہوں نے انسانوں کو ذلیل کیا۔ بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ پتھر جسے وہ اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں نہ وہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ اذکار، وہ ان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرتا ہے؟ کیا آقا غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی سے انکار کیا، اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی دعوت۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر زوردار آواز میں کہا، اے میری قوم، اللہ کی بات کرو، وہ تمہارے لیے اس کو سوا کوئی اور معبود نہیں۔ امیر لوگ کھانے پینے کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے، وہ پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں صالح علیہ السلام کی دعوت پسند نہ آئی۔ سمود کے امیر غضبناک ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ خادموں نے کہا، یہ صالح علیہ السلام ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی معبود نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد اٹھائے گا اور انہیں بدلہ دے گا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ امیروں نے ہنس کر کہا، یہ بیچارہ کیا رسول ہوگا، اس کے پاس نہ باغ، نہ کھیتی، نہ کھجوروں کا باغ، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ امیروں کا پروپیگنڈا۔ امیروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی اور کہا، یہ تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے، کھاتا ہے جس طرح کا تم کھاتے ہو، پیتا ہے جس طرح کا تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اطاعت شروع کر دی اپنے برابر کے ایک آدمی کی تو بے شک تم گھاٹے میں ہوگے۔ کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مرو گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلنا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے ایسا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تم سے وعدہ ہوتا ہے کچھ نہیں، بس یہی دنیاوی ہمارا جینا ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں ہے اور کچھ نہیں، ایک مرد ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔